معیشت مشکلات اور ماہرین میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر کیسر بنگالی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ڈاکٹر کیسر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ جو ٹوٹل آؤٹ لے ہے بجٹ کا، اور جو انٹرسٹ اور قرضوں کی پیمنٹ ہے، اور اس کے اگینسٹ جو پاکستان کی انکم ہے، کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو ایز اے پالیسی ڈاکومنٹ؟ بجٹ کی تو ہم نے ابھی اسپیچ سنی ہے، کچھ نمبر سامنے آئے ہیں، لیکن ذرا اس نمبر کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ زیادہ موقع ملا ہے دیکھنے کا اکنامک سروے کو، اور وہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے۔ 1971 کے بعد بھی اتنی ڈسٹربنگ اسٹیٹسٹکس نہیں تھی جو آج ہے۔ تمام سیکٹرز نیگیٹو گروتھ ریکارڈ کر چکے ہیں سوائے بینکنگ اور ریئل اسٹیٹ کے۔ جو بجٹ ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کتنا ریئلسٹک ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ جو سال ہے 2023-24، اس میں کم سے کم 3 دفعہ اور ایک ریوائزڈ بجٹ یا منی بجٹ آئے گا۔ ایک بجٹ شاید الیکشن سے پہلے آئے گا، جو کیئرٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ لے آئے گی، ایک نئی حکومت لے آئے گی، اور ایک اور پھر کہیں فیبروری مارچ میں جا کے ایک اور بجٹ آئے گا۔ چونکہ جو ان کا بیلنس شیٹ ہے ریونیو اور ایکسپینڈیچر کا، وہ بالکل ہی ریئلسٹک نہیں لگتا۔ جو ریونیو گروتھ انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے، یہ نہ تو ڈومیسٹک ٹیکسز سے اچیو ہونے کا امکان ہے، نہ ان کی جو امپورٹ ڈیوٹیز ہے، بجٹ کلیکشنز ہیں، اور جو نان ٹیکس ریونیو ہے جس کا انحصار اسٹیٹ بینک کی پروفٹس پہ ہے۔ یہ تمام فگرز کتنے ریئلسٹک ہے پہ ڈاؤٹ ہے۔ تو جب ریونیو کلیکشن بھی یہ نہیں ہوگا تو پھر ایکسپینڈیچرز بھی سارے آؤٹ ہو لیکن اگر جائیں ہم گے۔ مان لیتے ہیں ڈاکٹر یاسر، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ جو ریونیو کلیکشن گورنمنٹ نے کہا وہ پورا بھی کر دیتی ہے، تو اس کے باوجود جو ڈیفیسٹ ہے، جو خسارہ ہے، وہ کہاں سے پورا ہوتا نظر آتا ہے؟ IMF کے ساتھ تو جو پچھلے مذاکرات تھے وہی کمپلیٹ نہیں ہو سکے ابھی تک، ان کی طرف سے وہ پہلے پیمنٹ ہی نہیں آئی۔ نئے پروگرامز میں جانے کی بات ہو رہی ہے IMF کے ساتھ، اور اگلے چند سال جو ہے مختلف ماہرین اب اس حوالے سے کافی ووکل ہیں کہ اگلے 5 سے 10 سال پاکستان جو ہے وہ IMF کے پروگرامز میں رہے گا۔ آپ کو بھی اسی طرح سے دکھائی دیتی ہے سچویشن؟ میرا خیال ہے IMF کے ساتھ پہلے جس طرح معاہدے ہوتے رہے، میرا خیال ہے آئندہ ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ IMF کی جو ڈیمانڈز ہوں گی وہ بہت اسٹرینجنٹ ہوگی، اور پاکستان اسے نہیں کمپلائی کر پائے گا، اور IMF کا پروگرام جس طرح یہ کمپلیٹ نہیں ہوا آئندہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ جو ان کے، آپ نے صحیح کہا، اگر ریونیو ٹارگیٹس اچیو کر بھی لیتے ہیں تو ان کے جو ڈیفیسٹس ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے۔ میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریئلسٹک بجٹ وہ ہوتا جب حکومت اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں ایک سگنیفیکنٹ ریڈکشن شو کرتے، جو انہوں نے نہیں کیا ہے۔ لیکن 2 چیزیں ہیں اس وقت۔ ایک ہمارا ایک ڈیفیسٹ ہے کیومولیٹو، جس کی وجہ سے ہمیں قرضہ لینا پڑ رہا ہے اس کی ادائیگی کے لیے، بہت ڈومیسٹک اینڈ فارن۔ لیکن ایک ریکرنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے جو اضافہ ہو رہا ہے ڈیفیسٹ میں، دونوں ڈیفیسٹ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اکانومی کو ریپیئر کرنا ہے تو وہ جو ڈیفیسٹ میں اضافہ ہوتا ہے، ریکرنٹ ڈیفیسٹ ہے، اس میں تو خاطر خواہ کمی کرنا شروع کریں۔ جو ڈاکٹر صاحب، اگر آپ ڈیفیسٹ ریکرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کر سکیں اس لحاظ سے کہ ہم اس کو سمپلیفائی کر سکیں عام زبان میں سمجھنے کے لیے سب کی۔ یہ ایک تو جو ماضی کا ڈیفیسٹ ہے جو ہم نے قرضے لے کے پورا کیا ہے، اس قرضے کی واپسی ہے۔ لیکن جو اس وقت اس سال کا ڈیفیسٹ، ایک نیا ڈیفیسٹ پیدا ہوگا بہت روپی ٹرمز میں اور ڈالر ٹرمز میں، وہ بھی ان قرضوں کی میں شامل ہو جائے گا۔
تو یہ جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں تو کمی آئے تاکہ ہم ایک اکانومی کی ریپیئر ہونے کی طرف دیکھ سکیں. سو ریکرنس پہ سر اف یو کین ایکسپلین ریکرنس جو خسارہ ہے. کہ میں نے اگر آپ کو 100 روپیہ پرانا قرضہ واپس کرنا ہے، اس کو واپس کرنے کے لیے میں آپ سے 100 روپیہ مانگ رہا ہوں کہ یہ آپ مجھے 100 روپیہ دے تاکہ میں پرانا 100 روپیہ آپ کے واپس کروں، اور اس سال کا خسارہ مزید 10 روپے ہے، تو آپ سے میں صرف 100 روپیہ نہیں مانگ رہا ہوں، 110 مانگ رہا ہوں، اور دس کنٹینیوز. تو پہلا تو یہ جو 10 روپے ہے اس کو تو ہم کنٹرول کریں تاکہ قرض کی ادائیگی میں اضافہ نہ ہو یا بہت زیادہ اضافہ نہ ہو. یہ نہیں ہو رہا ہے، اور یہ بجٹ یہ نہیں کر رہا. یہ پرانے پریمائسز پہ بجٹ ہے. قرض ڈیفیسٹ بڑھتا رہے، قرضوں کی جو ادائیگی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا رہے، اور یہ توقع ہے کہ ہمیں پرانے قرضے واپس کرنے میں، اور جو نیا ڈیفیسٹ جنریٹ ہو رہا ہے اس کے بھی قرضے ملتے رہیں گے. میرا اپنا یہ ہے کہ یہ اب نہیں ہوگا. جب تک ہم یو ایس گلوبل پالیسی کے فیوریٹس تھے ہمیں بلینک چیک ملتا رہا. اب دا ورلڈ ہیز چینج، اب یہ نہیں ملے گا. تو ہمیں یہ جو اضافہ ہے ڈیفیسٹ میں وہ ہمیں پہلے کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ ہم اسٹیبل کر سکے اکانومی کو. یہ جو قرضوں کا جو سائیکل ہے اس سے نکل سکے. اچھا کنٹرول پہ ہم جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے کہا کہ اب پاکستان اس طرح سے جیو پولیٹیکلی یا گلوبلی اس طرح سے فیوریٹ نہیں ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف پھر اس وقت میرٹ پہ ڈیل کر رہا ہے پاکستان سے؟ بیکاز پاکستان سے اکثر یہ آواز آتی ہے کہ پاکستان جو کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ ایکسٹرا جو ہے اسٹرنجنٹ قسم کی شرائط لے کے آ رہا ہے پاکستان کے لیے. دنیا کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس میں الٹروازم نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی لحاظ نہیں ہوتا. اگر پاکستان اس وقت ایک مشکل کارنر میں ہے تو جو ہمارے سامنے جو بھی ہے وہ ہماری مشکلوں کا ایڈوانٹیج اٹھانے کی کوشش کریں گے. یہ دنیا کا طریقہ ہے. ہمیں یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ لوگ نہیں کریں گے. جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی کریں گے. تو میرٹ پہ صرف ایشو نہیں ہے. I think it will be worse than merit. We will have to pay political concessions also for getting things done. IMF is not a politically neutral organization. So I think there will be multiple fronts on which Pakistan will have to bend. ڈاکٹر صاحب اس کو ہم فردر ایکسٹینڈ کرتے ہیں. کنٹرولز کی جو آپ بات کر رہے تھے کہ 100 روپے کا قرضہ تو ہم نے پہلے ہی واپس کرنا ہے، اور وہ 100 روپے ہم پہلے ہی کسی سے لے کے واپس کر رہے ہیں، اور 10 روپے اور ایکسپینسز میں ایڈ ہو گئے ہیں. تو وہ 10 روپے جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی سچویشن ہے پاکستان میں، اتنی انفلیشن ہے، کہیں نہ کہیں تو ریلیف کسی نہ کسی بات میں تو دینا پڑے گا جنرل پبلک کو، اور اگر وہ کرنا پڑتا ہے تو اس کیس میں وہ 10 روپے کیسے اوائڈ کیے جا سکتے ہیں؟ کہاں سے خرچ کم ہوں گے؟ By reducing government expenditure, non-development expenditure. جو آپ اگر اس کو جی اگر آپ اس کو اور ایکسپلین کر سکیں ان اسپیسیفک، اگر ہم بات کر سکیں. 42 ڈویژنز ہیں گورنمنٹ میں، منسٹریز اینڈ ڈویژن. اس میں سے 17 جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد. وہ ختم کریں، اور بھی کچھ کم کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے پوزیشنز بڑھا دی ہے پوسٹل سروس میں، جو اب ہارڈلی کوئی کام کرتا ہے چونکہ لوگ کوریئرز استعمال کرتے ہیں. ایک ڈی جی اور ایک ایڈیشنل ڈی جی ہو، پوسٹ ختم کریں. there has to be surgery. اسی طرح جو ڈیفنس کے نان کامبیٹ ایکسپینڈیچرز ہیں، وہ ایکسپینڈیچر جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں بہت گنجائش ہے. انڈیا نے تمام کنٹونمنٹس ابالش کر دیے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ سیونگز ہوں گی. بٹوین لاہور اینڈ پشاور آن ایوریج ایوری 25 مائلز ایک کنٹونمنٹ ہے جو انگریزوں نے 19ویں صدی میں بنائے تھے. کیونکہ زارسٹ رشیا سے خطرہ تھا انویژن کا. آج ماسکو تک فرینڈلی کنٹریز ہیں. ہمارے پاس سارے ملکوں میں کوسٹ گارڈ ہوتا ہے، ہمارے لیے ایک ہی کام کے لیے 2 ادارے ہیں، کوسٹ گارڈ بھی ہے اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی بھی ہے.
تو ایک کو بند کریں. یہ بہت گنجائش ہے اس کو کرنے میں. امپورٹس میں ہمارا سب سے بڑا جو امپورٹ آئٹم ہے وہ پیٹرولیم ہے, آئل ہے. ہمیں بجلی پیدا کرنے کی جتنے امپورٹڈ فیول پلانٹس ہیں وہ بند کر دینے چاہیے. there is enough local capacity to generate power. لیکن ان کے ساتھ تو ایگریمنٹس ہیں نا ڈاکٹر صاحب, پراپر ایگریمنٹس ہیں. آپ کو لگتا ہے ان کو رینیگوشیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ اور دوسرا, ڈسٹریبیوشن کے لاسز پاکستان کے ہمیشہ سے بہت زیادہ رہے ہیں, اس پہ جی تو اپیرنٹلی کام نہیں ہو رہا. بہت دیکھیں نا, سنگل ویریبل مسائل نہیں ہے ہمارے پاس, ملٹیپل مسائل ہے. لیکن ہم کور کو تو پہلے ڈیل کریں نا. جو ہیمریج ہے ریسورسز کا, روپیز کا, ڈالرز کا, وہ تو بند کریں. جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا. وہ شاید 10 سال لگیں گے اوور ٹائم کرتے ہوئے, لیکن شروع تو کریں. لیکن جو ہیمریج ہے روپی اور ڈالر کا, پہلے وہ بند کریں. اور بعد میں ساتھ ساتھ ہمیں قرضوں کی ادائیگی کریں تاکہ جو سٹاک ہے ڈیٹ کا وہ تو کم ہو. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو کرنسی کی ہم بات کرتے ہیں, جب روپی ڈالر پیرٹی کی بات ہوتی ہے, ڈالر کی پرائس اتنی بڑھنا جو ہے, ڈاکٹر صاحب کو لگتا ہے کہ ایک تو اوور پرائسڈ ہے, اور اس کے علاوہ اس کی وجہ سے مہنگائی اور باقی چیزیں جو ہیں پاکستان فیس کر رہا ہے. آپ کے خیال میں فری فلوٹ ہونا چاہیے, اسی طرح سے ڈالر مینج ہونا چاہیے؟ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ اگر ہم نے مارکیٹ اکانومی کی پرنسپلز کو اڈاپٹ کیا ہے تو ڈالر کو بھی آپ کنٹرول نہ کریں. جو فائنانس منسٹر کمپلین کرتے ہیں کہ یہ مینیپولیٹڈ ہے, بات یہ ہے کہ جب روپی انڈر پریشر ہوگا تو ہر قسم کے فیکٹرز ایٹ پلے ہوں گے, اس میں مینیپولیشن بھی ہوگی. فائنانس منسٹر کے ان لوگوں کو ڈانٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بیسیکلی $100 کی امپورٹ پہ $200 سے زیادہ آپ امپورٹ کریں گے تو روپی ہمیشہ انڈر پریشر رہے گا. تو کاز جو ہے اس کو ایڈریس کریں, سمٹمز پہ شور نہ مچائیں. اور انفلیشن کی جو بات ہے, جی, بجلی کی پرائس بڑھ رہی ہے, پیٹرول کی پرائس بڑھ رہی ہے, گیس کی پرائس بڑھ رہی ہے, ساری جو ایڈمنسٹرڈ پرائسز ہیں وہ تو کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھا رہی ہے. اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ انفلیشن نہ ہو. انٹرسٹ ریٹ اس وقت بڑھائے جاتے ہیں جب ڈیمانڈ سائڈ سے انفلیشن ہوتا ہے. یہاں تو سپلائی سائڈ سے انفلیشن ہے. جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے تو آپ کاسٹ آف پروڈکشن مزید بڑھا دیں گے, مزید انفلیشن ہوگا. اسٹیٹ بینک ہے ایکچولی کنٹریبیوٹنگ ٹو مور انفلیشن. لیکن اسٹیٹ بینک تو آٹونومس ادارہ ہے, اب جو بھی وہ کرتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنسز کیسے ہوں گے؟ یہ ہم نے جو پچھلا امینڈمنٹ کیا ہے اسٹیٹ بینک کے لاء میں, اسٹیٹ بینک کو اتنا آٹونومس کر دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک ول ڈو واٹ اٹ لائکس irrespective of what the government's objectives for economy is. Not that the government's objective for economy are very clear or credible, لیکن جو آبجیکٹو ہے اس سے اگر اسٹیٹ بینک کے الٹ بھی پالیسی ہو سکتی ہے تو, اور وہ ہو رہی ہے. کلیئرلی انفلیشن سپلائی ڈریون ہے, اور ان کی جو دوا ہے وہ ڈیمانڈ ڈریون انفلیشن کے لیے ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, اگلے سال میں ایک جو میجر ہمیں چنک نظر آتا ہے اخراجات کی حد تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں پی ایس ڈی پی کا نظر آتا ہے, ڈیفنس بجٹ کا ہے, انٹرسٹ پیمنٹس ہیں. یہ 3 ہیڈز ہیں, اور کوشن جو درمیان میں پورا ہوگا, ریونیوز آپ کے خیال میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ آج تک ہم ٹیکس بیس نہیں بڑھا سکے. اس دفعہ جو ابھی ریسنٹ نمبرز تھے ریسنٹ منتھس کے, اس میں 6.6% پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو چلی گئی ہے, جو کہ ریجن کیا شاید دنیا میں بھی کم ترین ریشوز میں آتی ہے. 15% سے کم پہ ملک چلانا کافی مشکل ہے. مافیاز ہیں جو کہ نارملی ٹرم یوز کی جاتی ہے, کیا وجہ ہے کہ ٹیکس بیس آج تک نہیں بڑھ سکا؟ ٹیکس دیکھیں, اس وقت تو اکانومی شرنک کر رہی ہے. آپ اکنامک سروے کو دیکھیں, سوائے بینکنگ اور ریئل اسٹیٹ کے تمام سیکٹرز نیگیٹو میں ہے. ٹیکس تو ہمارا مین ٹیکس سورس جی ایس ٹی ہے اور امپورٹ ڈیوٹی ہے. جب فیکٹریاں بند ہوگی, جو فیکٹری بند ہو جائے گی وہ تو زیرو ٹیکس دے گی, اور زیرو ٹیکس نہ صرف جی ایس ٹی زیرو دے گی, اب وہ امپورٹ نہیں کر رہے تو امپورٹ میں بھی زیرو ہو جائے گا. So as the economy continues to shrink, the tax base will continue to shrink, and میں نہیں سمجھتا کہ ان کی جو ٹیکس کی پروجیکشنز ہیں یہ بالکل ریئلسٹک نہیں ہے. We have to do some surgery. We have to actually
reduce the tax rate on industry. 18% जो कर दिया है, ये तो मजीद इंडस्ट्री को श्रिंक करने का नुस्खा है. हमें जीएसटी का रेट कम करना पड़ेगा और इंडस्ट्री को ताकि बन सके. मराहत दे के इंडस्ट्री नहीं बनाई जा सकती. हमारा सारा जो बजट का जो ऑब्जेक्टिव होता है और सारा जो सब्सटेंस होता है एवरी बजट कि मुख्तलिफ सेक्टर्स को कंसेशंस दे दो, इंसेंटिव्स दे दो, मराहत दे दो. मराहत से मईशत नहीं चलती. राइट. तो एक तो रेवेन्यू कलेक्शन का इशू हमने डिस्कस कर लिया डॉक्टर. तो अब आगे ये जो गैप्स हैं, पैसे कहाँ से अरेंज होंगे? अगर आईएमएफ के पास जाते हैं या आईएमएफ के पास नहीं जाते, दोनों केसेस में सोल्यूशन क्या है पाकिस्तान के पास? मेरा नहीं ख्याल है गैप कवर होने की अब गुंजाइश है. पाकिस्तान को अपनी पूरा जो फिस्कल मैनेजमेंट है उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और जो एक्सपेंडिचर है वो कम करना पड़ेगा. वी कैनॉट नो लॉन्गर assume कि जो डेफिसिट है बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर वो कवर होगा. वी जस्ट हैव टू कम अप विद मोर ऑफ अ बैलेंस बजट. जितने मर्जी एक्सपेंडिचर कहीं से भी कम करना पड़े, जब घर का आपका बजट आउट हो जाता है, इनकम नहीं होता है, तो लोग 3 वक्त के बजाय 2 वक्त का खाना खाते हैं. आजकल खाना खा रहे हैं लोग. रियासत को भी यही करना पड़ेगा. इम्पोर्टेड चीज़ें हमको बंद करनी पड़ेगी. वी जस्ट कांट हैव इम्पोर्टेड डॉग फूड एंड कैट फूड इन सुपरमार्केट्स. Just that lifestyle has to go. Pakistan will have to restructure its entire economy based on self-sufficiency. We just have to assume what countries like Iran has gone through. Assume that we are under sanctions, that there will be nothing imported, and we have to rely on our own resources. Pakistan is a resource-rich country. We can do it. There may be 5 years, 7 years of hardship, 10 years of hardship, but we can stand on our own feet, and that is what we'll have to do. So 2023, 2024 जो है उसमें फाइनेंसिंग गैप्स आप समझते हैं प्लग तो करने पड़ेंगे कहीं से, तो कहाँ से होंगे? आईएमएफ के पास जाएंगे वापस और नया आईएमएफ प्रोग्राम कितने साल का होगा? प्लग नहीं हो सकते. I don't think ये प्लग हो सकते हैं. The government just has to reduce its expenditures, reduce imports physically, absolute terms में. और अगर ये नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ मईशत बहरान में रहेगी और जो आवाम पे बोझ पड़ता चला जाएगा, तो there will be civil disturbances and we cannot predict then what will happen. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासिर बेंगौरी, आप हमारे साथ थे आज पोस्ट बजट डिस्कशन में. नाज़रीन, मईशत मुश्किलात माहिरीन से यही कुछ. शुक्रिया.